سورہ المومن ہے، آیت نمبر 70 سے ہم شروع کریں گے. 70. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جنہوں نے کتابوں کو بھی جھٹلا دیا اور رسول اور رسولوں کے ساتھ بھیجی گئی حکمت کو بھی جھٹلا دیا، فسوف یعلمون، تو انہیں پتہ چل جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم، جس دن طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے، والسلاسل، اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. یسحبون فی الحمیم، کھولتے پانی میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا. ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں پکایا جا رہا ہوگا. ثم قیل لہم، یعنی اس عذاب کے دوران ساتھ ساتھ ان سے یہ پوچھا بھی جاتا رہے گا، این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کی صفات اور اختیارات اور ملک میں، وہ کہاں ہیں؟ آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ رہا، کوئی تمہیں بچا نہیں رہا ہے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے کھو گئے، ملے ہی نہیں ہمیں، ہم انہیں نہ پا سکے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ آج ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ ہم تو کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے. یہ تو شیڈوز تھے، سائے تھے جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے ان کو حقیقت سمجھ کر، مگر آج پتہ چلا ہے کہ ہم تو کسی چیز کو نہیں پکار رہے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کافروں کو گمراہ قرار دیتا ہے. یعنی بجائے یہ کہ یہ حقیقت کے پیچھے چلیں، حقیقت کی دعوت کو قبول کریں، حق کی دعوت کو قبول کریں، یہ سایوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جس کی دلیل کوئی نہیں. یہ جو آج اس موضوع کو بھی ہم سمیٹ لیں، یہ جو معبود تھے یا جن کو شریک یہ لوگ ٹھہراتے تھے، یہ 3 قسم کے تھے. اس میں ایک قسم تو وہ تھی کہ جو شخصیات کہ انہوں نے کو اپنا خدا بنا لیا، جیسے فرعون، نمرود، اور وہ قیامت کے دن یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، لیڈ کرے گا اپنی قوم کو، جس طرح دنیا میں کفر میں لیڈ کرتا رہا ہے. فاوردہم النار، اور انہیں آگ پر جا اتارے گا. وبئس الورد المورود، اور یہ بہت برا اترنا ہے، بہت بری منزل ہے. تو ایک تو وہ لوگ ہو گئے کہ جو چاہتے بھی تھے کہ ان کو پوجا جائے، انا ربکم الاعلی، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ رب ہے. ایک تو یہ لوگ تھے. دوسری قسم وہ تھی کہ جو لوگوں نے مورتیاں اور بت بنا لیے تھے. اب یہ وہ بت اور وہ مورتیاں ہیں جن کو صدیوں پوجا جاتا رہا، ان کے آگے چڑھائے جاتے رہے،
سجدے کیے جاتے رہے، چوما چاٹا جاتا رہا، ان کو نفع نقصان ان سے منسوب کیا جاتا رہا، ان سے ڈرا جاتا رہا. یہ وہ پتھر ہیں، یہ وہ مورتیاں ہیں کہ جن کو انسانوں کے ساتھ ہی آگ میں ڈالا جائے گا. وہ جو قرآن حکیم میں آپ پڑھتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اے لوگو ڈرو اس آگ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی پوجنے والے انسان اور پوجے جانے والے پتھر. تو یہاں اصل میں سگنل دیا جا رہا ہے عقیدے کا، اپنا عقیدہ بھی درست کرو، اولاد کا عقیدہ بھی درست کرو، ورنہ اولاد جن کو پوجتی ہے ان سمیت آگ میں ڈالی جائے گی. تو وہ پتھر چونکہ بہت زیادہ ہے، اب ایسا ہی بات نہیں کہ اللہ پاک کے پاس ایندھن کی کمی تھی تو پتھر کو ڈالا جا رہا ہے. وہ اصل میں پتھر وہ ہیں جو مورتیاں پوجی اب بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں اربوں خربوں مورتیاں پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، یعنی صرف کالی دیوی، لکشمی دیوی، درگا دیوی، گنیش جی اور ہنومان جی اور ماتا گاؤ کی مندر بھی ہیں، ان میں مورتیاں بھی ہیں، لوگوں نے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بنا کے بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری جب کلیکشن ڈالی جائے گی آگ میں، پوجنے والے بھی اور جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی، یہ وہ الحجارہ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے، اور یہ وہ پوجنے والے انسان ہیں. الناس والحجارہ، پوجنے والے الناس اور پوجے جانے والے وہ پتھر کی مورتیاں. اب یہ جو مورتیاں ہیں چونکہ ان کو زندہ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ دیوار پر بنی ہو، چاہے وہ کپڑے پہ بنی ہو، چاہے وہ کاغذ پہ بنی ہو، چاہے وہ پتھر سے بنی ہوئی ہو، چاہے اس کو انہوں سونے کا بنایا ہوا ہو، چاہے اس کو چاندی کا بنایا ہوا ہو، لیکن وہ اس کو زندہ سمجھتے ہیں، صاحب ارادہ سمجھتے ہیں، صاحب اختیار سمجھتے ہیں، اس سے اولاد مانگتے ہیں، یہ ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ یہ سنتی ہیں، یہ سنتے ہیں، اور ان سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھا کے بلی دے کر اپنے بچوں کی بلی ان بتوں کے سامنے دے دیتے ہیں کہ یہ خوش ہو کے ہمیں فائدہ دیں گے، بیٹی قربان کر دی تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں بیٹا دیں گے. تو چونکہ وہ ان کو زندہ صاحب اختیار سمجھتے ہیں، لہذا قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اب اس میں جان ڈالو. عام تصویر کو، بچے کی تصویر آپ نے بنا لی ہے تو آپ اس کو زندہ نہیں سمجھتے، نہ آپ اس کی پوجا کرتے ہیں. اس کا معاملہ جو ہے وہ مس یوز پہ، کہ آپ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں تو وہ غلط چیز ہے، اس کا آپ کو گناہ ملے گا. یہ ہر چیز کے ساتھ، ہاتھ کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں، زبان کا کرتے ہیں، آنکھ کا کرتے ہیں، کان کا کرتے ہیں، تلوار کا کرتے ہیں، قلم کا کرتے ہیں، دولت کا کرتے ہیں، علم کا کرتے ہیں. آپ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ دنیا کمائیں، چاہے وہ دین کا علم ہو تو اس کا عذاب ہوگا. تو باقی جو چیزیں ہیں ان کے مس یوز پر اس کا عذاب ہے. یہ جو المصورون اور تلک التماثیل، یہ جو تصاویریں بنائی گئی ہیں، ان کے بنانے والوں کو بھی شدید عذاب ہوگا، اور اس مورتی کی جتنی پوجا کی جاتی رہے گی، یعنی اگر 1 کروڑ آدمی ایک شخص کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے، بندہ تو مر جاتا ہے، جیسا مسجد بناتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے، اسی مورتی بنانے والا مر جاتا ہے اور وہ مورتی صدیوں چلتی رہتی ہے کسی مندر میں بیٹھی ہوئی. اب جتنے انسان اس کی پوجا کرتے رہیں گے، اس سے مانگتے رہیں گے، نفع نقصان کو اس سے منسوب کرتے رہیں گے، اتنا ان کو انڈیویجولی اس کا گناہ الگ ملے گا، عذاب الگ ملے گا، اور ان کا اجتماعی کولیکٹیو جو عذاب ہے وہ اس مورتی بنانے والے کو ہوگا. بغیر ان کا عذاب کم کیے
اس مورتی والے کو، جیسے مسجد بنانے والا جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں ان کو انفرادی نماز کا اجر ملتا ہے، لیکن جس نے مسجد بنائی ہے اس کو جب تک یہ مسجد قائم ہے تب تک کولیکٹیو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ وہ مصورون ہیں جو اشد العذاب یوم القیامت المصورون، یہ جو بت ساز ہیں، بت بنانے والے ہیں، مورتیاں بنانے والے ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ دیوار پہ بنی ہو، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، چاہے مندر میں بنی ہو، ان سے کہا جائے گا کہ اب چونکہ تم ان میں جان سمجھتے تھے نا کہ یہ سن رہی ہیں، یہ ہماری دعائیں سنتی ہیں، ہمارے مسائل حل کرتی ہیں، ہماری حاجات پوری کرتی ہیں، تو کہا جائے گا اب ان میں جان ڈالو۔ اب جان کہاں سے ڈالیں گے وہ لوگ؟ تو یہ وہ پتھر ہیں، وہ مورتیاں ہیں جن کو وہ لوگ پوجتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سارے جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم وہاں جا کر رہو گے۔ یہ تو ہو گیا ایک سیکشن۔ ایک ہو گیا زندہ، یعنی فرعون کو ماننے والے، نمرود کو خدا ماننے والے، یا کسی اور نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا اس کو ماننے والے، جو ہے اس کو سجدہ کرنے والے، ایک وہ سیکشن ہو گیا۔ ایک سیکشن ہو گیا ان مورتیوں کا اور مورتی بنانے والوں کا، وقودها الناس والحجارہ۔ اب تیسرا سیکشن جو ہے وہ ہے کہ جس میں وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوجا کی جائے، انہوں نے نہیں دعویٰ کیا تھا کہ وہ نفع نقصان دیتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ وہ خدا ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو جو پوجنے والے اور خدا بنانے والے ہیں وہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں، ان کا کیا ہوا ان کے ذمہ نہیں آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، سورہ انبیاء کی آیت ہے، تو ان لوگوں نے کہا، مکے والوں نے، کہ جی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، اور یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بت ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے، تو یہ کیسے جائیں گے؟ یہ تو پیغمبر ہیں اللہ کے۔ اور یہ کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے؟ اس کا جواب دیا گیا نہیں، مقدمہ چلے گا، سارے آئیں گے وہاں، ابراہیم بھی براءت ذمہ کریں گے، اسماعیل بھی تم سے دامن چھڑا لیں گے، عیسیٰ بھی بری ہو جائیں گے، اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی اگر تم یہ سب کچھ اس لیے چڑھا رہے ہو کہ ان کا تقرب حاصل کرو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم نہیں ان کی پوجا کرتے مگر اس نظریے سے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو اس کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں، یہ تینوں قسمیں قرآن میں موجود ہیں، مورتیاں، شخصیات، اور وہ شخصیات کے جو نہیں چاہتی تھی کہ ان کی پوجا کی جائے۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا کیس پٹ اپ کیا سورہ المائدہ میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا تھا؟ یہ پٹی تو نے پڑھائی تھی؟ یہ تو نے کہا تھا اتخذونی، مجھے بنا لو، امی اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے علاوہ، بیسائیڈ اللہ، یعنی اللہ اور دو، یہ تین، ٹرائنٹی ہوگی۔ تو چونکہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو عدالت جب لگے گی اللہ پاک کی تو ان کو بلایا جائے گا عدالت اور ان سے پوچھا جائے گا یہ تو یہ کہتے ہیں، تو کیا واقعی آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تجھے علم نہ ہو، یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہا ہے
یہ تو بے علمی کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا کہ میں بتاؤں گا تو تجھے پتا چلے گا. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہو. ان کنت قلتہ فقد علمت ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے نہیں کہا، کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے. ربی پہلے میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ تمہارا تو رب ہے اور میرا باپ ہے. ربی وربکم. تو وہ تو بری ہو جائیں گے، وہ تو یہ کہہ کے ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے اور اللہ کو گواہ بنائیں گے. اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں سورہ الانعام ہے، آیت نمبر ہے اس کی 22. وَأَنَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو مشرکوں کو ہم اکٹھا کر کے پوچھیں گے کہ آج اکیلے آئے ہو، تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو سب کچھ دیتے رہے ہو، وہ کہاں ہیں؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی پلی نہیں رہے گی کہ وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، واللہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ما کنا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. اب بھی مشرک کہو انہیں تو تکلیف ہوتی ہے، قیامت کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ شرک کے نام پہ تو نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں مشرک ہندو ہیں، ہندو مشرک ہیں. ہندو اگر یہ نہ مانے کہ مجھے اللہ دیتا ہے، وہ کہے مجھے درگا دیوی دیتی ہے، تو وہ مشرک ہے، جہنم میں جائے گا. ہاں میں نہ مانوں کہ مجھے اللہ دیتا ہے، میں کہوں کہ مجھے دمڑیاں والی سرکار دیتی ہے، زندہ پیر دیتا ہے، گھمگول شریف دیتا ہے، خواجہ دیتا ہے، تو میں پکا مسلمان ہوں. چونکہ ہم خود کو مشرک سمجھتے نہیں، لہذا وہاں بڑے وثوق کے ساتھ قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم. اے نبی دیکھ تو صحیح ہے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر، عمر کھپا دی ہے انہوں نے شرک کرنے میں، اور قسم کھا کے دیکھو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا تھا کہ یہ نفع نقصان دیتے ہیں، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، حاجات پوری کرتے ہیں، وہ افطرا تھا نا. یفترون، وہ جو افطرا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، کرتا سب کچھ اللہ تھا. جب کوئی کسی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ مجھے یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ بیٹا اللہ نے دیا، یہ نوکری اللہ نے دی ہے، یہ رہ میرے اوپر، تو وہ تو ہو گیا موحد. جو بھی ایون کہ مصیبت بھی آتی ہے اللہ نے دی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اگر یہ چیز ہمارے ایمان کا جزو نہیں ہے کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہم مومن ہی نہیں. آرٹیکل آف فیتھ جو ہمارے ہیں وہ پورے نہیں ہیں. ہم مصیبت کو کبھی کسی دیوتا یا کسی بابے کی ناراضگی کی طرف منسوب کرنے کے مجاز نہیں ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہنا ہے کہ یہ بھی مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں جی یہ فلاں نے کی، یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہو گیا ہے، اس کی طرف منسوب کرتے تو یہ افطرا ہو گیا کہ دے اللہ اور منسوب کریں غیر اللہ کی طرف. یفترون، یہ ہے وہ چیز. ما کانوا یفترون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، آج وہ جھوٹ غائب ہو گیا. سورہ یونس ہے، آیت نمبر ہے اس کی 29 جی.
فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی مانگنے والوں کو بھی اور جن بزرگوں سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی وہاں پر ہوں گے، ان سے بھی، ان کو بھی بلا، وہیں خواجہ صاحب بھی ہوں گے، وہیں اجمیری سرکار بھی موجود ہوگی، وہیں علی اجویری بھی ہوں گے، وہیں شہباز قلندر بھی ہوں گے، وہیں زندہ پیر مردہ پیر سارے ہی اکٹھے ہوں گے وہاں پہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے جو شرک کرتے رہے، مکانکم، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، مکانکم، ہلنا نہیں آج، مکانکم انتم وشرکاکم، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، جانا نہیں ہے، کیس چلے گا، جواب دو ہمارے سوالوں کے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، دونوں کے درمیان، دونوں کا تقابل کروایا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ کی پوجا کرتے رہے ہیں، بکرے چڑھاتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ قبول کرتے رہے ہیں کہ یہ سارے جو بھی چڑھاوے چڑھتے رہے ہیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے وہ شریک کہیں گے، سارے بابے یہ بات کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، پتہ ہی نہیں ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، یہ گواہی دے گا، آج اللہ گواہی دے گا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم بکرا چڑھاتے ہو، بکری چڑھاتے ہو، مرغا چڑھاتے ہو، کیا تم نے چڑھایا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تم سجدے کرتے رہو ہماری قبروں کو۔ ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ اور اللہ آج بھی قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، تم ان سے دعائیں کرتے ہو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ یہی گواہی دے گا کہ ان کو کوئی پتہ نہیں، خواجہ صاحب کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا رنگ لگ رہے ہیں، علی حجویری کو نہیں پتا کہ پیچھے مجاور کیا کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے لوگ ان کے نام پر کیا کھا رہے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 81 ہے، فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ آلہہ، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی قوت کا سبب ہوں۔ عز جو ہے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، ارسلنا الیہم اثنین فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کو ری انفورس کیا تیسرے کے ساتھ، مدد پہنچائی، ان کو مضبوط کیا۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اپنی قوت کے طور پر آلہہ چنتے تھے کہ ہم اتنے بزرگوں کی قربانی دیتے ہیں، ہم اتنے بزرگوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لہذا پیر ہماری پشت پر ہیں۔ کلا، فرمایا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ ان کی عبادت کا کفر کر دیں گے، یعنی انکار کر دیں گے۔ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، جب پتہ نہیں ہے تو ہم نے قبول بھی نہیں کیا، نہ ہمیں قبول کرنے کا حق حاصل تھا۔ کسی کی چیز میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ دیکھیں نا، ایک آدمی اللہ کے گھڑی دیتا ہے مجھے، کہتا جی یہ گھڑی ہے آپ کی یا موبائل آپ کا، جب میرا نہیں ہے تو میں کیسے اس کو قبول کر سکتا ہوں؟ اور اگر کہتا ہوں لاؤ لاؤ یہ میرا، تو میں مجرم ہوں، چور ہوں۔ اگر ایک چیز اللہ کا حق ہے، نظر اللہ کا حق ہے، میں کسی کو جا کے دیتا ہوں کہتا ہاں لے آؤ میرا ہے، تو وہ دو بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ بھی اللہ کا حق کھا رہا ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے،
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف کیوں ہوں گے؟ ان کے خلاف اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے، یہ اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی کوئی پرسنل بلانگنگ نہ رکھی نہ چھوڑی۔ آج آپ کو ایک مرلہ جگہ ان کے نام پر نہیں ملے گی۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اورنگزیب کتنے گاؤں کا پروانہ لے کر آیا کہ یہ رکھ لیجیے، اتنے گاؤں جن کی اتنی انکم، کہا یہ اٹھا کے لے جاؤ، میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، میرے لیے میری جھونپڑی کافی۔ قاسم جو تابعین میں سے ہیں، ان سے خلیفہ نے یہ کہا کہ حرم کے دوران، طواف کے دوران اس نے کہا کہ آپ کبھی ہم سے کوئی خدمت کا موقع ہی نہیں ہمیں دیتے، تو انہوں نے اشارے سے اسے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ جگہ اس قابل نہیں ہے، جو بات تم کر رہے ہو یہ اس قسم کی گفتگو کی جگہ نہیں۔ طواف مکمل ہو گیا تو آپ جب نفل وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے پھر کہا، خلیفہ نے، غالباً منصور تھا، خلیفہ نے پھر کہا کہ حضرت میں نے کچھ گزارش کی تھی۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا اب کہو کیا بات؟ کہا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع کبھی دیں، تو آپ نے فرمایا میں کیا مانگوں تجھ سے؟ دین یا دنیا، دو ہی چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ آپ کی ہر حرکت، ہر مسکراہٹ، ہر کہکا، ہر چلنا، ہر قدم، یا تو وہ دین ہے یا دنیا ہے، یا تو اس سے آپ دنیا کماتے ہیں یا آپ دین کماتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ مسکراہٹ کو بھی دین بنا لو، قدم کو بھی دین بنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدم سے عظیم قدم کوئی نہیں دیکھا جو نامکمل صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ مسکراہٹ صدقہ ہے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنے کا۔ نیت یا دنیا کی ہوگی یا دین کی ہوگی، دنیا کی ہوگی یا آخرت کی ہوگی۔ اور نیت پہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پہلی قوموں میں کہت کے زمانے میں کوئی بندہ گزر رہا تھا تو اس نے یہ جو سویٹ سینڈ ہوتی ہے یہاں پہ وائٹ پہاڑیاں بنی ہوئی، اس نے دیکھی تو اسے آٹا یاد آ گیا، تو اس نے دل کے اندر یہ سوچا کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا جتنی یہ ریت ہے تو میں غریبوں میں بانٹ دیتا، بیچارے بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ فلاں بندے کو بتا دو کہ اللہ پاک نے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو یا دین ہے یا دنیا ہے۔ تو کہا میں تجھ سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ اس نے کہا حضرت دین تو آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس کہاں دین ہے، البتہ دنیا اگر آپ چاہیں تو جو بھی آپ حکم کریں گے حاضر کر دو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا تو میں نے آج تک دنیا کے خالق اور مالک سے بھی نہیں مانگی، تم سے کیسے مانگوں گا؟ میں نے اس سے بھی ہمیشہ آخرت مانگی، دنیا میں نے اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، تم سے کیسے مانگوں گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا آپ ختم کر دیا تھا، پسند ناپسند ختم کر دی تھی، اور اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیا تھا، اس کی مرضی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا ان کو اور جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جائیں گے۔ جب ہماری وجہ سے ان پر مقدمے چلیں گے، یعنی جب بھی ایک ایک کر کے کیس آئے گا نا، گروپس کی شکل میں کیس نہیں آئے گا، ایک ایک بندہ کر کے آئے گا اور پھر کہا جائے گا کلیمز پیش کیے جائیں، سب مخلوق دیکھ رہی ہوگی فلاں بندہ آیا ہے،
اور جو بندہ جہاں ہوگا جس کا اس نے حق مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اس دن تو لوگ لوٹنے کو تیار بیٹھے ہوں گے نا، اس لیے کہ آرے کو پتا کہ اس سے کچھ کھینچوں گا تو اپنا پلڑا پورا کروں گا، دعوے آئیں گے۔ اس صورت میں جب اس کے شرک کا معاملہ آئے گا تو پھر وہ حضرت جی کو بلایا جائے گا، یہ جی آپ کی پوجا کرتا ہے، اب آپ آئیں۔ ہر کیس میں انہیں، ایک بندہ جب 2 کیسوں میں 3 کیسوں میں گواہ ہوتا ہے تو جب تک وہ تینوں کیس بھگت نہیں جاتے وہ باہر برآمدے میں عدالت کے کھڑا رہتا ہے کہ ابھی اگلے کیس میں میرے نام کی آواز لگے گی، جب تک آخری اس امت کا آخری بندہ حساب کروا کے جس نے چڑھاوا چڑھایا ہے خواجہ جی کے دربار پر، جب تک آخری بندہ نہیں بک دے گا خواجہ جی کورٹ میں ہی رہیں گے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آواز لگتی رہے گی، یہ آ گئے، انہوں نے بھی تھال چڑھایا تھا جی، انہوں نے بھی بکرا چڑھایا تھا، تو ظاہر ہے انہیں تو غصہ آئے گا، مجھے پتا بھی نہیں اور انہوں نے میری وہ محنت بھی ضائع کر دی اور ان کے ساتھ مجھے اتنا عرصہ یہاں رہنا پڑا ہے۔ یکونون علیہم ضدہ، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ کچھ آیات ہیں جو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے ان کو نشان لگایا ہے، باقی اور جگہ پہ بھی ہیں۔ سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر ہے اس کی 17، 18ویں پارے کا آخری پیج۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ پاک ان کو بھی اور اللہ کے ساتھ جن کی یہ، اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ، تو اللہ کہے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا نا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے پوچھے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے، بندے تو یہ میرے تھے، تم نے انہیں اپنے در پہ بلا لیا تھا، یہ ماتھا تو میری امانت تھی، تم نے ٹکوایا اپنے آگے، کیا جواب دیں گے؟ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی بھٹک گئے، تمہارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، کیا بات ہے یہ سبحانک سبحانک سبحانک، تو پاک ہے اس عیب سے کہ تجھے پتا نہ ہو حقیقت کا، اور ہم بتائیں تو تمہیں پتا چلے گا۔ لیکن جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، گواہیوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اپنے علم پر فیصلہ اللہ پاک کرے تو ہمارے ہاتھ پاؤں سے گواہیاں کیوں لے؟ یہ سبحانک، دیکھیں آپ سورہ الانبیاء، پوری سورت اللہ پاک نے نبیوں کی مصیبتوں کو کوٹ کیا ہے، کہ ہر نبی کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی بے اولادی کا بھی ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کی قید کا بھی ذکر کیا، کہ جب ان کو قید کیا گیا تو انہوں نے کیا پکارا دے رہا ہوں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرا قصور ہو، انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا۔ دیکھا یہ سبحانک، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ ہمارے شایان شان نہیں تھا، ہماری یہ ہمت نہ تھی، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کوئی اور اولیاء بنائیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن اللہ پاک تو نے انہیں متاع عطا کی، فائدہ اٹھانے دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ تیری یاد بھول گئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک یہ پتھروں سے مانگتے رہے تو دیتا رہا، یہ قبروں سے مانگتے رہے تو دیتا رہا، یہ درختوں سے مانگتے رہے تو دیتا رہا،
اور جب انہیں مل جاتا رہا تو ان کا ایمان بنتا رہا کہ درخت دیتا ہے، پتھر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھول گئے کہ کوئی خدا بھی ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور برباد ہونے والی قوم بن کے یہ لوگ رہ گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، وہ تمہیں جھٹلا دیں گے جو تم کہتے ہو، جو ان کا نام لگاتے ہو نا، کہ فلاں نے کہا جی دیگ چڑھاؤ اور دیگ نہیں چڑھائی تو انہوں نے پوری بارات ہی ڈبو دی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، وہ تمہیں جھٹلا دیں گے، بِمَا تَقُولُونَ، جو کچھ تم کہتے ہو۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، نہ تم وہاں سے بھاگ سکو گے، وَلَا نَصْرًا، اور نہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ضمانت منسوخ ہو گئی، عبوری ضمانت، اور مجرم جو ہے وہ چھڑا کے ہاتھ پولیس والے سے بھاگ گیا، ایسا بھی نہیں جب تم دیکھو گے یہ تو بابے بھی خلاف ہو گئے ہمارے، اور تم فرشتے سے ہاتھ چھڑاؤ اور تم بھاگ جاؤ۔ لا تستطيعون صرفا، تم وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکتے، ولا نصرا، اور نہ کوئی تمہاری مدد کو وہاں آ سکتا۔ ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہوگا یعنی شرک کیا ہوگا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 40، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، جس دن اللہ پاک اکٹھا کرے گا ان سب کو، جمیعاً، ثم یقول للملائکہ، دیکھیں ملائکہ کو بھی یہ لوگ پوجتے رہے، مکے والے جو تھے یہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، چونکہ ملائکہ مؤنث ہے نا، تو یہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا اَلَّکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے اس نے بیٹیاں بنائی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جسے خود کراہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اذا بشر احدهم بالانثى، ان میں سے کسی کو اگر بیٹی کی بشارت دی جائے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وهو قضیم، اور وہ غصے اور غم سے پھٹا جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ ساری زندگی کس ذلت کو تھام کے رہوں میں، جب بھی جوائی میرے سامنے آئے گا تو یہ کالک میرے منہ پر ملی جائے گی کہ یہ میری بیٹی کا شوہر ہے، ساری زندگی میں یہی کچھ دیکھتا رہوں گا۔ ام یدسہ فی التراب، یا میں ابھی اس کو مٹی میں ڈال کے تو دبا دوں، اس ذلت سے جان چھڑا لوں۔ جس چیز کو تم اتنا ذلیل اور گھٹیا سمجھتے ہو اور ظالمو، تم وہ اللہ کے لیے بناتے ہو۔ یعنی عیسائیوں نے دیا بھی تو کم از کم بیٹا تو بنایا، تم نے دیا بھی تو بیٹیاں۔ تو اب فرشتوں کی باری آئی ہے، ان پہ مقدمہ چلے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو اللہ پاک، پھر کہے گا فرشتوں سے، اَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جبرائیل تم بھی چڑھاوے لیتے رہے ہو بھائی، یہ مکے والے تو تمہارے نام کی بھی دیگ دیتے تھے۔ اسرافیل، میکائیل، جب بارش نہیں ہوتی تو تمہارے نام کی دیگ چڑھتی تھی کہ میکائیل کے نام کی ہوگی تو بارش ہوگی۔ اَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا دوست اور سرپرست ہے ان کے علاوہ، ان کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا۔ یعنی وہ تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے۔ اور ظالموں، جس ہستی رحیم اور کریم ہستی کو چھوڑ کے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، وہ ہستی بھی تمہارے ہاتھ سے گئی اور انہوں نے بھی تمہیں دھتکار دیا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، تمہاری دنیا بھی گئی، دیگیں بھی گئی، بکرے اور دمبے بھی گئے، گھڑیاں اور سوٹ بھی گئے، خدا بھی گیا تمہارے ہاتھ سے۔
بل کانوا یعبدون الجن، ان کی اکثریت اکثرہم بہم مؤمنون، بلکہ یہ پوجا کرتے تھے جنوں کی، ان کی اکثریت ان پر ایمان رکھتی تھی۔ ارے جنوں کا بھی معاملہ سن لیں آپ، یہ جب استہان بنتا اور چڑھاوے چڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چرسی بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی ملتا ہے، اور جنات بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی کھانے کو ملتا ہے، اس لیے کہ حرام کا ہوتا ہے تو جن حرام جو ہے وہ بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ حلال آپ بسم اللہ پڑھیں تو طاقتور سے طاقتور جن عفریت بھی ایک لقمہ آپ کے کھانے میں سے نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ جو چڑھاتے ہیں یہ حرام کا ہوتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ استہان پر چڑھایا گیا کوئی بھی چیز ہو وہ حرام ہے۔ وہ جو حرمت کی جو چیزیں گنوائی گئی ہیں، حرمت، وہ انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، جو مشہور کر دیا گیا غیر۔ ہلال کیوں ہوتا ہے؟ ہلال جو ہے چاند اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے مشہور ہوتا ہے کہ نیا مہینہ آ گیا جی، اب فلاں ذی الحجہ آ گیا جی، ذی الحجہ، تو چونکہ ذی الحجہ مشہور ہوا اس سے تو اس کا نام رکھا گیا ہلال، اسی سے بننا ہوا ما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا۔ کاٹا بے شک اللہ کے نام سے جائے، مشہور غیر اللہ کے نام سے ہے، دمڑیوں والی سرکار کے نام سے ہے، بابا زندہ پیر کے نام سے ہے، یا 11ویں کے شریف والے کے نام سے ہے، وہ حرام ہو گیا۔ یہ ایک اس میں سے ایک وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو آگے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، جو کسی بھی استہان مزار پر لے جا کر ذبح کیا گیا، چاہے آپ وہاں اس پر بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کریں، وہ حرام ہو گیا ہے۔ ایک ہی جگہ جا کے لے جا کے ذبح کرنا حلال ہے، جہاں محمد مصطفیٰ لے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مینا میں۔ آپ کہیں اور چلا کے جب جانور کو لے جاتے ہیں تو پہلا قدم اٹھاتے ہی جانور حرام ہو جاتا ہے، وہاں جا کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں یا پورا قرآن پڑھ دیں۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، تم توحید کے ساتھ ذبح کرو، توحید کے ساتھ ذبح کرو، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو، اللہ کے لیے ذبح کرو، لیکن ڈھیریاں چھوٹی بڑی، یعنی 3 آدمیوں نے مل کے ایک گائے لیے، اور مسئلہ تو ہے جتنے جتنے پیسے ڈالیں اتنا گوشت ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا ایک تھرل، سسپینس پیدا کرنے کے لیے ڈھیریاں چھوٹی بڑی کر دی، ایک سب سے بڑی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، اور کہا گیا کہ جناب یہ تیر اٹھاؤ، یا پرچیاں ڈال دی گئیں اور اس میں کہا گیا کہ رائٹ والی، درمیان والی یا لیفٹ والی۔ اب جس نے اٹھائی اور اس کی نکلی جی بڑی، تو حق تو دوسروں کا مارا گیا نا، پیسے تو سب کے برابر تھے، تو اب جو وہ کھا رہا ہے یہ جوا ہو گیا نا، ان کا نقصان ہو گیا، اب وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ فسق ہے۔ تو یہ جب چڑھاوے چڑھاتے تو وہاں جن آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ان مزاروں استہانوں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ جن جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ پکا کسٹمر ہے ہمارا، پھر اس کے گھر سے وہ مصیبت جانے نہیں دیتے، کبھی گائے کو چھیڑ دیا، کبھی بچے کو چھیڑ دیا، کبھی بچی کو چھیڑ دیا، کبھی آگ لگا دی کپڑوں میں، کبھی جناب علی کھانے میں کوئی خون کپڑوں پہ چھینٹا لگ گیا، کبھی کپڑے جلے ہوئے ملتے ہیں، کبھی جناب فلاں ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ چلے رہیں، چلتے رہیں، ان کی روٹی لگی رہے، اور آپ انہیں چڑھاتے رہتے ہیں ان کو، اور سمجھتے یہ ہے کہ جناب آپ دیکھا نا آپ نے وہاں چڑھایا تو آرام آ گیا نا، جب آرام آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جی واقعتاً یہ بزرگ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون لے رہا ہے، کون آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ایمان بھی گیا، چیز بھی گئی۔ بل کانوا یعبدون الجن، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر ہے اس کی 14۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو
تو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے. یہ پہلی طے شدہ بات. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ تو پہلی چیز ہوگی. وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے اگر وہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تم خود انگوٹھے باندھ کے ان کو قبر میں رکھ کے آئے ہو، وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں تمہاری؟ وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے یعنی سنتے نہیں. لیکن جیسا فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اے نبی ان سے کہو کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، انا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، مجھے پتا ہوتا، میں رب کا زیادہ واقف ہوں تم سے. تو یہ اس اگر کی طرح کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ وہی بات ہے. وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے وہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے، اس لیے کہ وہ پوری نہیں کر سکتے. کوئی مائی کا لال تم ایک دن کا اٹھا کر نہیں دے سکتا جو تمہارے مقدر میں رب نے نہیں لکھا. رب کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا کہ رب کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور تمہارے نامہ مال میں فائل میں کوئی چیز ڈال دی جائے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہو تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو نہ جو آسمانوں میں وہ جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے، تم اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. یہ والا جو فیز ہے نا قیامت والا، یہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے. اتنے خرچے کرنے کے بعد وہ تمہاری تمام تر انویسٹمنٹ کا انکار کر دیں گے. یکفرون، سختی کے ساتھ رد کر دیں گے، بشرککم، تمہارے اس شرک کو. ولا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں باخبر ہستی سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں بتا سکتا. لوگ کہتے ہیں جی قبر سے کون واپس آیا ہے؟ اوے اللہ. وہ تمہیں اللہ بتا رہا ہے نا، جو قبر والے کو بھی جانتا ہے، قبر کے احوال کو بھی جانتا ہے. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی جانتا تھا، جب وہ مٹی تھا اس وقت بھی اسے جانتا تھا. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، وہ تم سے اس وقت بھی واقف تھا جب زمین سے اٹھایا تھا. جب تم آدم علیہ السلام کے اندر تھے ایک جین، اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا وہ کردار سمیت. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قبر میں قبر والا نہیں سنتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں. اور تم رب کو بھی سچا نہیں سمجھتے تو پتہ نہیں پھر کس کو سمجھتے ہو. تم کیسا ایمان ہے تمہارا؟ صرف ختنے کے مسلمان ہو تم لوگ. اگلی آیت، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے نوع انسانیت. داتا صاحب انسان ہی تھے نا، اور ناس ہی تھے نا. یا ایھا الناس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ انتم الفقراء. اور ملباری بھول جائے یار تو بھول جائے، تمہاری اپنی زبان میں فقیر کس کو کہتے ہو؟ اردو میں کس کو کہتے ہو فقیر؟ تم اے نوع انسانیت، تم سارے رب کے در کے منگتے ہو. واللہ هو الغنی الحمید، بے نیاز ایک ہی ذات ہے، تعریف والی ایک ہی ذات ہے. انتم الفقراء الی اللہ. سورہ الاحقاف آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اس کو پکارے، اس سے مانگے جو قیامت تک اسے نہیں دے سکتا. وَمَنْ أَضَلُّ ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اور وہ تو بیچارے ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ اوپر والا کیا اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر. رب کہہ رہا ہے وهم عن دعائهم غافلون، اللہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی نہیں کہہ رہا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے،
کانو لہم اعداء، مانگنے والوں وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 چھٹی شروع ہو رہی ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانو لہم اعداء، تو وہ جن سے مانگا جا رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، وہ ان کے اعداء، عدو کی جمع ہوتا ہے، یہ بھی تمہاری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تمہیں قیامت کے دن کیا جواب دو گے تم؟ ہم مراٹھی بولتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم انگلش بولتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ دعا کس کو کہتے ہیں، عدو کس کو کہتے ہیں، فقیر کس کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کفر ہوتا ہے سختی سے، فائنلی کیٹیگریکلی کسی چیز کو رد کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی نیگوسیشن کے بعد وہ مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں، حتمی طور پر انکار کر دیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں۔ اب عبادت کس کو کہا جا رہا ہے؟ مانگنے کو۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں پوری کروں گا تمہاری، اگرچہ تم گناہگار ہو لیکن رب تمہارا میں ہی، بندے میرے ہی ہو، اور کائنات میں دینے والا ہے ہی کوئی نہیں کہ ایک کے پاس نیک جائیں اور بد دوسری کھڑکی میں جائیں۔ لا الہ الا اللہ، بدوں نے بھی وہیں جانا ہے، نیکوں نے بھی وہیں جانا ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ ابلیس نے رب کہہ کے مانگا ہے، قرآن حکیم میں بار بار کوٹ ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، جاؤ کیا یاد کرے گا۔ اور رب کہہ کے ابلیس جیسے شخص نے مانگا ہے، اس نے رد نہیں کیا، تم ابلیس سے بھی گئے گزرے ہو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، بڑے ذلیل ہو کر یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو کانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کی عبادت کا کفر کر دیں گے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں، ہم ان کی انسلٹ نہیں کرتے، ہم اللہ پاک کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، جس طرح ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کہی گئی ساری باتیں سچی ہیں، کہ ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے پیروکار تھے، رفع یدین کرتے تھے اور موحد تھے، ان کے ایک ایک جملے سے توحید ٹپکتی تھی، انہیں نہیں پتا ان کے نام پر کیا دکانیں سجائی گئیں، ہم ان کی انسلٹ نہیں کرتے، انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کیا، رب کہہ رہا وہ غافل ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پچھلے کیا کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آج امیتابھ آیا تھا، آج ایشوریا رائے آئی تھی، اور آج جناب علی اڈوانی آیا تھا، اور آج پرویز مشرف آیا تھا، انہیں نہیں پتا، یہ پچھلے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انہیں نہیں پتا، علی حجویری اپنا وطن چھوڑ کے دین کی خاطر وہ بندہ آیا ہے، آ کے بیٹھ کے ٹک کے اس نے جو ہے وہ توحید کی دعوت دی، اسے نہیں پتا کہ پیچھے لوگوں نے اس کو کیا بنایا، رب کہہ رہا ہے کہ وہ غافل ہیں، اور قیامت کے دن وہ بری ہو جائیں گے، اگرچہ جب تک آخری کیس نہیں بھگتایا رہ جائے گا انہیں برآمدے میں کھڑا ہونا پڑے گا، انہیں کورٹ کے اندر رہنا پڑے گا، اس لیے کہ کیس پہ کیس آئے گا، اور جو جو بھی چڑھاوے چڑھانے، ہم لوگوں سے وہ بڑے خوش ہوں گے انشاءاللہ العزیز کہ شکر ہے وہ انہوں نے نہیں مانگا، اگر یہ بھی مانگتے تو پھر تو لمبا ہی عرصہ تھا، وہ تو ہمیں دعائیں دیں گے۔ تو یہ جو تین قسمیں، ایک وہ بندے نمرود اور فرعون جیسے جنہوں نے چاہا کہ ان کو خدا بنایا جائے، لوگوں نے بنایا، وہ اپنے ان ماننے والوں سمیت جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ قسم جو طرح طرح کی مورتیاں بنا کے، مورتیاں بنانے والے بھی جہنم میں، اشد العذاب یوم القیامت المصورون، وہ مورتیاں بنانے والے بھی، وہ مورتی چاہے دیوار پہ بنائیں، کپڑے پہ بنائیں، کاغذ کے بنائیں، یا مٹی کی بنائیں، پتھر کی بنائیں، وہ اس کا عذاب انہیں ملے گا، اور کہا جائے گا کہ تم سمجھتے تھے نا کہ یہ سنتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں، تو اب ان میں جان ڈال کے دیکھو، یہ نفع نقصان تمہیں دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ہم اولیاء اللہ سمجھ کے ان کو، اور فرشتوں کو لوگ پوجتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں، انہیں اس چیز کا علم کوئی نہیں۔ یہ وہ قسم ہے آخری والی جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی امن و امان میں رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، توحید پہ موت دے، توحید کے
توحید پر قیامت کے دن اٹھائے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا وہ پانی پلائے جس کے بعد 50,000 سال کے اس دن میں ہمیں پیاس نہ لگے اور امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اللہ پاک نے جس طرح گناہوں میں ہمارا پردہ رکھا ہے دنیا میں، آخرت میں بھی اللہ پاک اسی طرح پردہ رکھ کے اپنے کرم سے ہمیں بخش کر جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں۔